बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रिवायत को बरकरार रखते हुए कश्मीर प्रीमियर लीग पर बात करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। अगर मैचेस की बात की जाए, आप खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। इसके साथ साथ अगर कश्मीर प्रीमियर लीग की व्यूवरशिप की बात करें, जोग दर जोग रिकॉर्ड कायम हुए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने भी ये सवाल किया, बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये सवाल जन्म ले रहा है, आखिरकार KPL करवाई किसने, ऑर्गेनाइज़र कौन है। तो आज फाइनली हम आपको KPL के ऑर्गेनाइज़र से मिलवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल पैदा हो रहा है, क्या ये कौमी इदारों ने ये लीग करवाई है। तो फाइनली आपको मिलवाते हैं KPL के जो ऑर्गेनाइज़र हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ मलिक साहब, जो कि प्रेसिडेंट KPL हैं। इसके साथ साथ सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब, जो कि CEO हैं SR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स TV को वक्त दिया। सर आपसे सवाल ये है, बड़ा सिंपल सा सवाल करूंगा। KPL बड़ा तवील सफ़र था, अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितना कठिन रास्ता लगता है। पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी है। मुश्किल तो था सर इतना बड़ा इवेंट करवाना। देखें अगर पीछे मुड़ के देखें तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम बात करें कि जो एक टीम कॉम्बिनेशन था, जो एफर्ट थी, बड़ी मुश्किलात आई इसमें, बड़ी मुश्किलात आई। कभी कभी हमें ये भी महसूस होता था कि शायद हम वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। एंड ऑफ द डे हमने इसको सक्सेसफुली फर्स्ट बॉल डिलीवर करवाई माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद हमने लास्ट बॉल भी डिलीवर किया, सेलिब्रेशंस हुई, चैम्पियन टीम भी सामने आ गई। सो सफ़र बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है जब ये फाइनल टीम जीती और उसके बाद अब चैम्पियंस हैं। एग्जैक्टली सर, एक कहावत है, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। सर KPL को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का पीछे हाथ होगा। कौन से ऐसे चेहरे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट की, आपके साथ हमेशा खड़े रहे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने बड़ी रिमार्केबल किस्म की दुआएं की उसमें। मतलब मैं आप यकीन करें कि डेली बेसिस पे जब मैं अपने अम्मी अबू से बात करता था, उनको मेरे अम्मी अबू कंटिन्यूसली पूरी लीग देख रहे थे। तो माँ बाप की दुआओं से बड़ी इस दुनिया के अंदर शायद कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बाकी तो ज़ाहिर है आपके दोस्त भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी फिर मेरे बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया, चूँकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि हफ़्ता 10-10 दिन मेरी इस्लामाबाद में रहते हुए, एक ही शहर में रहते हुए मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो उनकी भी ऑफ कोर्स इसमें एफर्ट है। फिर जो जितने दोस्त अहबाब हैं, जो पार्टनर्स हैं, जैसे इसमें अगर मैं ख़ास तौर पे न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्याज़ी साहब का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल KPL में रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर न्याज़ी साहब का कंट्रीब्यूशन इसमें से माइनस कर दें तो शायद, बल्कि यकीनन हम इस लेवल तक ना पहुंचते। कुछ छोटी मोटी हम डोमेस्टिक लीग ज़रूर करा लेते। ये जो ग्लोबल लीग बनी है, बिकॉज़ न्याज़ी साहब के ना 2-3 दफ़ा ऐसा क्रिटिकल टाइम पे कंट्रीब्यूशन रहा है। वो होता है ना कि जब आपको ज़रूरत होती है तो उस वक्त आपका हाथ को पकड़ ले या आपको कोई सपोर्ट करे। तो ये कोई कॉर्पोरेट डील नहीं थी हमारी। न्याज़ी साहब का एक प्यार था कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जो कि उन्होंने स्पीच में भी वहाँ पे बताया। सो मैं समझता हूँ कि माँ बाप की दुआएं, घर वालों की सपोर्ट, और फिर जो न्याज़ी साहब की एक सपोर्ट थी। ज़ाहिर है कि जब इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कमर्शियली बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता आपको सिर्फ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है कि जी मैच चल रहा है, खेल रहे हैं। उसके पीछे जितनी एक एफ़र्ट होती है, एक फाइनेंशियल एक आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो वो माशाल्लाह से हमारे न्याज़ी साहब इज़ द टाइटल स्पॉन्सर SRG KPL। और अब SRG KPL एक ऐसा नाम हो गया, अब यकीन करें कि कमेंटेटर्स जब कमेंट्री कर रहे होते थे या कोई ऑन कैमरा बात कर रहा है तो बड़ी खुशी होती थी कि SRG KPL। और 14 अगस्त का पता नहीं पैकेज आपने देखा या नहीं देखा, दैट वाज अमेजिंग। 14 अगस्त का पैकेज के बेस्ट विशेस फ्रॉम SRG KPL। तो जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स जितने भी आए हुए थे, सो वी आर प्राउड ऑफ इट दैट नाउ इट वाज KPL, नाउ इट इज़ SRG KPL। ठीक है सर, अभी KPL की अगर हाइप की बात की जाए, पूरी दुनिया में अब KPL और बिलखुसूस दारुल खिलाफा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, मुजफ्फराबाद को जानने लग गए हैं। सेकंड एडिशन भी होगा, कोई टीम ऐड होगी। इसके अलावा SRG के साथ सेकंड एडिशन में क्या प्लानिंग है? SRG साथ रहेगा टाइटल स्पॉन्सर में? देखिए, SRG के साथ हमारा एक मैं आपको कहा कि जो पहला जो एक बीज बोया था वो SRG ने ही बोया था। अगर आज से हम कोई इफ़ वी गो डाउन द लाइन 1 ईयर बैक, तो उस वक्त SRG ने हमारा सॉन्ग, फिर उसके बाद एक टीम, उसकी सपोर्ट चीज़ें, सो दिस इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप
کارپوریٹ کلچر میں اسپانسرز ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، ان کے ڈیلیوریبلس بھی ہوتے ہیں. تو ہماری اکثر بیچ میں یہ ڈسکشن یہ رہتی ہے کہ کے پی ایل کو کیسے کامیاب کرنا ہے ایس آر جی نے. ہماری ڈیلیوریبلس پہ کبھی بھی ڈسکشن نہیں رہی. ادروائز جب آپ کارپوریٹ کلائنٹ آپ ٹیبل کے کراس بیٹھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی اچھا یہ ڈیلیوریبلس ہیں، یہ پورے ہوئے نہیں ہوئے. سو یہاں پہ تو بیونڈ، ہم بھی بیونڈ تھے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ نیائی صاحب کی طرف سے سپورٹ ضرور تھی، لیکن ہم بھی بیونڈ تھے کہ ہم بڑا پراؤڈلی کہتے تھے کہ نیائی صاحب ہمارے اسپانسر نہیں ہیں، یہ بیسیکلی لیگ اون کر رہے ہیں قسم کی، بیکاز اٹس ایس آر جی کے پی ایل. ٹھیک ہے سر. نیازی صاحب سے بھی سر میں نے ایک سوال پہلے پوچھا تھا، آج آپ بھی تشریف فرمائیں تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال میں آج پھر پوچھ رہا ہوں سر. سب سے پہلے نیازی صاحب نے ایک ٹیم خریدی تھی کوٹلی پینتھر کے نام سے، اور بہت جلد یہ ٹیم انہوں نے خرید لی تھی. میرے خیال میں 1-2 میٹنگز میں آپ نے ٹیم دے دی تھی. پھر سر اچانک سے ہمیں سننے کو ملا کہ آپ اور نیازی صاحب کے درمیان کوئی چپخلشیں ہوئی. پھر اچانک سے نیازی صاحب نے ٹائٹل اسپانسر کر ڈالا. پس پشت حقائق کیا ہیں سر؟ یہ ساری چیزیں سیٹل کس طرح ہوئی؟ دیکھیں، حقائق کچھ بھی ہوں، یہ نیائی صاحب کا پیار تھا کہ پہلے بھی انہوں نے سپورٹ کیا اور اس کے بعد اتنا کچھ ہونے کے باوجود سپورٹ کیا. سو میرا خیال ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. میری اور آپ کی کسی بات پہ بحث ہو جائے، کوئی تکرار ہو جائے، تو اس کے بعد پیچ اپ کرنے کے لیے بھی بڑا وہ چاہیے ہوتا ہے، ایک دل گردہ چاہیے ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ. سو وہ ایک ایسی مجبوری تھی ہم دونوں کی طرف سے کہ جس میں ہم نے پھر اس کو وہ کیا. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی. اب تو دیکھیں، وہ تو صرف ایک ٹیم تھی. اب یہاں پہ تو ہم پوری کے پی ایل کی بات کریں تو اٹ از ایس آر جی کے پی ایل. تو نیائی صاحب کو اب کسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز پوری کی پوری لیگ کے اب آپ دیکھیں جو کے پی ایل کا لوگو ہے، کے پی ایل کے لوگوں کے اوپر ایس آر جی آ رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے سر. میں چاہوں گا آپ کے جو مداح ہیں جو کشمیر پریمیئر لیگ کو چاہتے ہیں، آئندہ کے لیے کیا پلاننگ ہے، میں چاہوں گا ان کو بھی کچھ میسیج دیجیے گا. دیکھیے، پلاننگ یہ کہ ایک تو ہم کشمیری بچوں کے لیے کشمیر T20 لے کے آ رہے ہیں رائٹ آفٹر دا ورلڈ کپ. وہ آپ دیکھیں گے ایکشنز مظفر آباد سے لائیو انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر کرکٹ اکیڈمی کی ہم کافی عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں. کرکٹ اکیڈمی ان کولیبریشن ود شاہد افریدی فاؤنڈیشن، اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ لے کے آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو فورن کوچز ملیں گے، آپ کو ایک ایسی نرسری اور اکیڈمی ملے گی کہ جب بچے وہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے تو پاکستانی ٹیم میں بھی جا رہے ہوں گے اور دنیا کی اور بھی لیگز کھیل رہے ہوں گے. تو ایک سسٹینیبل فیکٹر ایک بنے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر پیسہ واپس آئے گا. ابھی جو کے پی ایل ہوا ہے، کے پی ایل میں تو بہت سارے لوگوں نے وہاں سے فوڈ لیا، ٹورزم انکریز ہوا، پوری دنیا میں پاپولیرٹی گئی. سو ہمیں اس بات کا زیادہ فخر ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ گیا آزاد کشمیر کے لوکل ایریا کے اندر. تو یہ ایک سسٹینیبل فیکٹر ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیزن 2 میں آپ کو بہت ایکسائٹمنٹ ملنے والی ہے. اٹس گونا بی اے ہیوج. اب ہم مطلب اگر محتاط طریقے سے کہیں کہ وی آر نمبر 2 لیگ ان دا ورلڈ ڈیجیٹلی، جو ایک ہمیں ریچ ملی ہے پوری دنیا میں. سو نیکسٹ سیزن میں پروبیبلی ول بی ان شاء اللہ تعالیٰ نمبر 1 آپ کی سپورٹ سے. اور کشمیر ہم سب کا ہے، سینٹیمنٹس ہیں، ایموشنز ہیں. ہم بھی بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں اکثر جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں. سو آل دا بیسٹ کشمیر اینڈ آل دا بیسٹ کشمیری پلیئرز. بہت شکریہ سر، آپ نے پاکستان سپورٹس ٹی وی کو وقت دیا. آگے بڑھیں گے، سی او ایس آر گروپ آف کمپنیز مسٹر سیف الرحمان خان صاحب سے کامنٹ لینے کی کوشش کریں گے. سر، آپ نے کے پی ایل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا کردار ادا کیا ہے. سر، پہلے ایس آر جی آتا ہے، پھر کے پی ایل آتا ہے اور ٹورنامنٹ بھی بڑا سکسیزفل رہا، دنیا میں دیکھا گیا. کتنی خوشی ہوئی، کیا کہیں گے سر؟ بہت زیادہ خوشی ہوئی جی. یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں جو کشمیر کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ جو اسٹیپ لیا تھا کشمیر کاز کے لیے لیا تھا. نہ تو ہمارا اس میں کوئی بزنس کا پرپس تھا کہ ہم بزنس حاصل کریں گے یا ہم اپنی کوئی پاپولیرٹی چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی آواز بین الاقوامی سطح پہ پہنچائی جائے. اس کی یہ کوشش تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کامیاب بنایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کشمیر پریمیئر لیگ ہوگی نہیں، کشمیر پریمیئر لیگ ایک اخباروں کی زینت بنے گی، اب وہ خود اپنا، وہ کہتے ہیں نا میں سیانی بلی اپنا منہ نوچے والی بات ہے ان کی. جب 40 ملین ویورز آئے اور یہ دنیا بھر کی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. اور پاکستان کے ہیں، پاکستان کے اندر دنیا کے فگرز آ رہے ہیں. تو وہ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی برانڈ کیسے بن گئی. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ لوگوں کی، ان مظلوموں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جن کی کاز کو ہم لے کے آگے بڑھے. اور انشاءاللہ یہ جیسے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا جب ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ایس آر جی سیف الرحمان گروپ اس کو تاحیات
ٹائٹل سپانسر دے گا اور ان کے ساتھ چلے گا، جیسے بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، پاکستان کے اندر ہو، پاکستان سے باہر ہو، اور کشمیری بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو آگے لے آنے کے لیے. تو یہ عارف ملک صاحب اور شہزاد صاحب کی ایک خواب تھا جو ایک عملی جامہ پہنایا گیا، اور اس میں جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، پی سی بی ہے، جن لوگوں نے بھی محنت کی اس میں، ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ایک ون مین شو نہیں تھا، اس کے پیچھے دن رات کی محنت تھی اور بہت سے لوگوں کا کاز تھا، اور وہ اللہ نے اس کو کامیاب بنایا. ہماری نیت صاف تھی، ہماری منزل آسان ہو گئی. تھینک یو. سر آخری سوال آپ سے کریں گے. سر دوسرے ایڈیشن میں ایک اور ٹیم ایڈ ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی کہیں آپ کی نظریں تو نہیں ہیں؟ اصل میں دیکھیں جی، ہماری تو پوری لیگ ہی اپنی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے تھے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ جو اچھا پرفارم کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی چیز، چھوٹا سا ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ جو ہمارے لوگ، جو ہمارے مخالفین تھے، جو ہم سے جلتے تھے، یا جو انڈین لابی کا حصہ تھے، جن کو انڈین لابی کی طرف جن کو لولی پاپ دی جاتی تھی، وہ یوٹیوب چینل پہ اس طرح کی بکواس کرتے تھے کہ اس کاز کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور انشاءاللہ وہ آگے بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ وہ نہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں، نہ وہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں، نہ ان کو کشمیر سے محبت ہے. وہ دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، اور دشمنوں کی زبان اور دشمنوں کی طرح وہ اپنے لب و لہجے میں کشمیر پریمیم لیگ کے حوالے سے جو زہر اگلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، شرم دے، حیا دے کہ کم از کم وہ سچ بات کریں، کسی ایک پارٹی کی فریق نہ بنیں، نیوٹرل بات کریں. جو بھی ہے، جو چیز اتنی دنیا نے دیکھی ہے، اتنی دنیا میں اس کو سراہا گیا ہے. 2-4 لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے، جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عقل عطا فرمائے، تاکہ وہ اس کی پازیٹیو امیج کو، ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں نا، آپ کی چوائس ہے، آپ پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں یا نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، یا آپ نیوٹرل رہیں. ایز اے جرنلسٹ آپ نیوٹرل رہیں، حق سچ کی بات کریں، باقی لوگوں پہ چھوڑیں اور اللہ پہ چھوڑیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کاز اچھا کاز ہے، نیک کاز ہے، اور اس کی آواز ساری دنیا میں پھیلے گی. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے عارف ملک صاحب اور سیف الرحمان خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً ان کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت لاہور میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے گھر میں موجود ہوں. پرتکلف عشائیہ دیا گیا KPL کی جو مینجمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مدعو کیا گیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ ناظرین بہت جلد نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.